بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجدوں میں محراب بنانا کیا بدعت ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر میں حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، میں بھی تھا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ نماز میں محراب میں کھڑے ہونا کیسا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں، مجھے اس کی تحقیق نہیں۔ اس پر مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے گھور کے دیکھا اور فرمایا کہ کیا یہ مسئلہ آپ کو معلوم نہیں؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے معلوم نہیں۔ اس کی وجہ میں نے یہ بتائی کہ مسئلہ متون میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ محراب میں کھڑے ہونا مکروہ ہے، لیکن متون میں تو نفس مسئلہ منقول ہے، اس کی علت منقول نہیں۔ بعد کے حضرات نے اس کی دو علتیں تجویز کی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اشتباہ حال امام، اور بعض نے کہا کہ تشبہ باہل الکتاب۔ شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں علتوں کو رد کر دیا۔ اول یعنی اشتباہ حال امام کا رد تو یہ ہے کہ امام کا مقتدی کے سامنے ہونا ضروری نہیں۔ ایسی بھی صورتیں ہیں کہ امام مقتدی کے سامنے نہ ہو لیکن اس کے انتقالات کا تکبیرات سے علم ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے ابتدا درست ہے۔ اگر یہ ضروری ہو کہ امام مقتدی کو نظر آتا ہو تو ایسے دو چار مقتدی ہوں گے جن کو امام نظر آتا ہوگا۔ لمبی صف ہو تو امام ادھر ادھر یعنی دائیں بائیں کہیں سے بھی نظر نہیں آتا تو ان کی نماز نہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یعنی تشبہ باہل الکتاب، اس کا رد یہ ہے کہ اول تو تشبہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا امام بلندی پر ہوتا ہے اور ہمارا امام ہموار سطح پر ہوتا ہے۔ ان کا امام مقتدیوں کی طرف رخ کرتا ہے اور ہمارا امام قبلے کی طرف رخ کرتا ہے۔ اور اگر تشبہ ہے بھی تو بہت سے بہت یہ ہوگا کہ ایک چیز ان کے یہاں بھی مشروع ہے اور ہمارے یہاں بھی مشروع ہے۔ ہر چیز میں تشبہ کہاں ممنوع ہے؟ ہم یأکلون ونحن نأکل، ہم یشربون ونحن نشرب، وہ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اور اشتباہ حال امام کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ اگر محراب ایسی ہو جیسی فلاں علاقے میں ہوتی ہے تو امام کے حال کا اشتباہ بھی نہیں۔ شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جرح کر دی۔ بعض حضرات نے کہا کہ محراب داخل مسجد ہے ہی نہیں بلکہ خارج مسجد ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر محراب خارج مسجد ہے تو معتکف اگر محراب میں داخل ہو تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جانا چاہیے، حالانکہ اعتکاف اس سے فاسد نہیں ہوتا۔ بعضوں نے کہا کہ کوفہ میں جو فلاں مسجد تھی اس میں محراب دوسروں کی زمین غصب کر کے بنائی گئی تھی اور اس لیے اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر اس میں محراب کی کیا خصوصیت ہے؟ ہر عرض مقصوبہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پھر ہمارے فقہا اتنے غافل تو معلوم نہیں ہوتے کہ خاص مسجد میں امام صاحب نے عرض مقصوبہ ہونے کی وجہ سے نماز کو مکروہ قرار دیا ہو اور وہ اس کو مطلق لکھتے چلے آئے۔ اسی وجہ سے اس پر یہ بھی جھراتی ہے کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اگر مسجد کے ساتھ ساتھ محراب بنائی جائے عرض مقصوبہ میں تو نماز مکروہ رہی۔ الغرض میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہے کیا۔ اس پر مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا یہ مطلب ہے آپ کو نہ معلوم ہونے کا۔ میں نے کہا جی ہاں، تو مولانا نے فرمایا کہ محراب بنانا ہی بدعت ہے، لفظ محراب ہی بدعت ہے۔ یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ مراد حضرت والا قدس روح ہے، جو قرآن پاک میں ہے فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اور دوسری جگہ فرمایا قائما یصلی فی المحراب، تو اس کو کیسے بدعت کہا جائے گا؟ اس پر بھی اشکال کیا ہے کہ محراب کو بدعت کہنا کیسا ہے جبکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور تابعین کے زمانے سے یہ چیز بلا نفیر بنتی چلی آ رہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا تعاون اور توارث تو حجت ہے، اس کو کیسے بدعت کہا جائے گا؟ اور یہ بھی تو لکھتے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، سب سے پہلے محراب انہوں نے بنائی تو سب سے پہلی بدعت انہوں نے ایجاد کی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ و فتح محمودیہ صفحہ نمبر 62 جلد نمبر 6۔ بس الجاؤ ہی الجاؤ ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ لوگوں کو تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، مجھے سب سمجھ میں نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ ایک بہت بڑے شیخ
حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جو جلال آباد تھانہ بون کے پاس ایک علاقہ ہے جلال آباد، وہاں پر مدرسہ ہے، وہ حضرت ہی کا قائم کیا ہوا ہے جلال آباد کا مدرسہ، اور اس کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ ہماری حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے ملاقات بھی ہے، میں گیا بھی ہوں، ان کی خدمت میں بھی بیٹھا ہوں۔ بڑے اونچے درجے کے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے ساتھ کئی سفر میں گئے تو وہاں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ محراب میں نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے۔ محراب میں گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی تو اس وقت مسجد میں محراب نہیں تھا، سیدھی دیوار تھی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار سے آگے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد کیا لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ابھی اسی ملفوظ میں گزرا کہ یہ محراب سب سے پہلے جو بنائی گئی وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنائی، جو اس امت کے سب سے پہلے مجدد ہے۔ سمجھنا، اس سے پہلے محراب نہیں تھی۔ اب یہ محراب بہت ہی عجیب قسم کی نئی صورتوں میں ہونے لگی ہے۔ بعض جگہ پر ایسے ہی جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ محراب ہو اور محراب کے ساتھ اور کھلی ہوئی جگہ اور اسی میں ممبر بھی آ جائے اور اسی میں تقریر بھی ہو اور اسی میں جگہ بھی ہو اور اسی میں امامت کی جگہ بھی ہو۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف امام کے کھڑے رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو اب اس صورت میں اس محراب کے متعلق صورتحال کیا ہے تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا۔ مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ ایسے جید اور جلیل قدر مفتی تھے کہ بہت سارے مسائل کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، سمجھتے تھے اور اس کو بیان کیا کرتے تھے اس کی صحیح حقیقت کے اوپر۔ حضرت مولانا مسیح اللہ بزرگ آدمی ہے، ان کے سامنے، بڑے کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، اس وجہ سے حضرت نے ان کے سامنے بولنا نہیں مناسب نہیں سمجھا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ اپنے ذمے کوئی آتا ہی نہیں، مجھے نہیں معلوم، خبر نہیں، سمجھنا ہے نہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کے بولنے کی وجہ سے ساری ذمہ داری اپنے سے ہٹ جایا کرتی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے حضرت مفتی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہیں اور مفتی ہونے کے ناطے آپ کو تو مسائل معلوم ہونا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ کیسے صحیح ہوا؟ سمجھنا ہے۔ اب حضرت مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا اور جواب تفصیل کے ساتھ دیا۔ پتہ نہیں آپ حضرات لوگوں کو سمجھ میں آیا یا نہیں۔ مفتی صاحب نے جواب یہ دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو محراب ہے، اس محراب میں کھڑے ہونے کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ محراب میں امام کا کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اب کیوں مکروہ ہے یہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہیں لکھا، سمجھنا گیا۔ بہت سی چیزوں کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا، خاص کر کے یہ دارالفتہ والے ہیں ان لوگوں کو بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مسائل ہیں وہ مسائل سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ اونچے، سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن تم شرحوں کو دیکھو گے تو بہت ساری کتابوں میں ان دلائل کی دھجیاں اڑائی ہوئی کہ یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں۔ حضرت مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل میں کمزوری نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ دلیل امام صاحب نے نہیں بتائی، دوسروں نے بتائی، سمجھنا ہے، دوسروں نے بتائی ہے۔ اب وہ اگر پوری تفصیل بتانے جائیں گے تو درس ہو جائے گا مستقل۔
لیکن چلو اتنا تو یاد آ گیا کہ دوسروں نے بتائی. اور اگر اس کی مثال اگر اچھی طریقے سے تمہارے دماغ میں اتر جائے، اس طریقے سے اگر میں بتانا شروع کروں، تو ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے مراح الارواح. پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھی کہ نہیں، یا نام بھی سنا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. سلف کی کتاب ہے، میں نے پڑھی نہیں، پڑھائی ہے. سمجھنا ہے نہیں. بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ ڈبل میں آیا تو ایسی کتابیں میرے پاس پڑھانے کے لیے آئی جو میں نے خود پڑھی نہیں تھی، لیکن اللہ جل جلالہ امن والوں نے کچھ استعداد ایسی بنا دی تھی کہ جو بھی کتاب دے دیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں. خیر بہرحال میرے پاس وہ کتاب پڑھانے کے لیے آئی، مراح الارواح، 100 صفحے کی کتاب ہے صرف. اور میں نے ابھی بتایا کہ صرف کی وہ ہدایہ ہے. صرف میں جو صرف کے جتنے قانون ہے، سمجھنا فعل فعل، فعل کا یہ کیوں اور کس طریقے سے ہے، وہ جس طریقے سے ہدایہ کے ہر مسئلے کو عقلی اور نقلی دلیل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، اس طریقے سے اس صرف کے سارے مسائل کو اس کتاب میں دلائل کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے. اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی. میرے پاس جب وہ کتاب آئی، کسی دوسرے کے پاس سے آئی تھی، یعنی کوئی مول صاحب تھے، وہ مول صاحب نے محترم صاحب سے کہا ہوگا کہ مجھ سے نہیں پڑھائی جاتی، اس کو دے دو، تو مجھے دے دی. خیر میں نے پڑھانا شروع کیا اس کو. کتاب دیکھی تو 100 صفحے کی ہے، اور 100 صفحے کی کتاب پورے سال میں پڑھانے کی. عربی دوم کی کتاب تھی، سمجھنا ہے نہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر مسلسل جیسے کہ ابھی بخاری پڑھا رہا ہوں، اس طریقے سے اگر پڑھاؤں گا تو 1 مہینے میں پوری ہو جائے گی. 1 مہینے میں پوری ہو جائے گی. پھر مدرسے میں تو ایسا نہیں چلتا، نصاب کا ہوتا ہے تو وہ تو سال بھر کھینچنا پڑتا ہے. سمجھنا گیا. تو میں نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دلائل کی کتاب ہے، چھوٹے بچوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اس میں عجیب عجیب واقعات بھی بہت سارے ہوئے. ایک طالب علم تھا، وہ واقعات صبح بھی مجھے یاد آیا تھا اس پر. سمجھ گیا. میرے یہاں یہ ہے کہ سبق پڑھانے کے سلسلے میں طالب علم اگر درمیان میں بولتا ہے، اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو مجھے برا نہیں لگتا، بلکہ اچھا لگتا ہے کہ ہاں بہت اچھا ہے. صحیح سوال کرے تو خوشی ہوتی ہے، صحیح سوال نہ کرے تو ابھی غصہ نہیں آتا. سمجھنا ہے. ہاں بالکل بیوقوفی کرے تو وہ دوسری بات ہے. سمجھنا ہے. جیسے مثلا انہوں نے وہ صحابی کے سلسلے میں کہہ دیا تھا کہ اس کو غلطی محسوس ہو گئی، معافی مانگنے آیا تو میں نے بھگا دیا. پاک معافی مانگنے تو میرے یہاں معافی کا ہے ہی نہیں سوال. ٹھیک ہے، بولتے رہو، کوئی حرج کی بات نہیں. میں اس وجہ سے کہ طلباء کو جوش ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، اور وہ اپنے طور پر یہ سمجھ سکے کہ میں اچھی طریقے سے سمجھا ہوں یا اچھی طریقے سے سمجھایا ہوں. ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی کہے تو نہیں. یہ میرا ہمیشہ کا معمول رہا ہے. تو ایک طالب علم تھا، اس کا نام تھا آدم. اتنا صرف نام یاد ہے مجھے. اور یہ مراح الارواح ہی کی بات تھی. اس میں علل ہے، وہ دلیل ہے ساری. تو وہ دلیل سمجھائی. بورڈ بھی تھا، میں بورڈ پر لکھ کر بھی سمجھاتا تھا کہ اس طریقے سے ہے. واو ناقص، اس کے آگے کسرہ آیا تو واو کو یہ سے بدلا ہوگا، جو قانون ہوتے تھے. اس نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر سمجھاؤ. میں نے سمجھانا شروع کیا. ہر مرتبہ سمجھایا. آخری گھنٹہ تھا یہ 4:30 والا. سمجھنا ہے نہیں. 25 مرتبہ اس کو میں ایک ہی مسئلے کو سمجھاتا رہا اور انکار کرتا رہا وہ، اور میں سمجھاتا رہا حتیٰ کہ چھٹی ہو گئی. چھٹی ہو گئی تو اس نے کہا کہ ہاں سمجھ میں آ گیا. تو میں سمجھا کہ چھٹی ہو گئی، سمجھے، اس لیے اس کو سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا اب تو مجھے سمجھا، کیا سمجھا. سمجھنا ہے. تو میری تو عادت رہی کہ سمجھانا چاہے اچھی طریقے سے، اگر سمجھنا چاہے تو ہماری ذمہ داری ہے سمجھاؤ. 1 مرتبہ کیا 25 مرتبہ بتا دو اس کو. سمجھنا ہے. تاکہ طلبہ خوش ہو کر گزرے کہ ہم نے کچھ پڑھا ہے، سمجھ میں آیا ہے.
سمجھنا ہے؟ تو بات اس پر چل رہی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مسائل ذکر کیے ہیں وہ سارے کے سارے مسائل اپنی جگہ پر بالکل قوی، بالکل مضبوط، اور اس کی تفصیل پر اب پھر اگر آگے نکل جاؤں گا تو بات وہی رہ جائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں 40 ایسے علماء موجود ہوتے تھے جو اس فن کے ماہر ہوتے تھے، فن حدیث کے ماہر، فن تفسیر کے ماہر، ناسخ اور منسوخ کے ماہر، ادب کے ماہر، اس قسم کے جو 40 ہوا کرتے تھے، وہ 40 کی ایک مجلس لگا کرتی تھی اور اس میں مسئلہ بیان کیا گیا۔ اب اس مسئلے کے بعد سب نے اپنے دلیلوں سے بات کہی، اور پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلیل کے ذریعے سے بات کی، اور پھر وہ بات کیا ہے متن میں لکھ دی جاتی تھی کہ یہ مسئلہ ہوا۔ وضو میں 4 فرض ہے، بس لکھ لیا گیا، سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد یہ بعد کے جو علماء کرام ہے انہوں نے اس میں سے علت نکالی کہ ایسا ہے تو کیوں اس کا 4 ہی کیوں ہے، 5 کیوں نہیں، 6 کیوں نہیں، اور ہدایہ لکھ دی گئی جیسے کہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ ہدایہ کی اگر کوئی دلیل کمزور ہے تو ہدایہ کی دلیل کمزور ہونے کی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کمزور نہیں ہوگا، یہ دلیل کمزور ہے۔ اسی وجہ سے فتح القدیر تم دیکھو گے ہدایہ کی شرح ہے تو اس میں بہت سی دلیل کے اوپر لکھا کہ یہ دلیل کمزور ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا۔ تو یہ دلیل جو ہے وہ امام صاحب کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر امام صاحب کی طرف سے دلیل ہوتی اور تم اس دلیل کو کمزور بتاتے تو ایک بات تھی، اور جس کی مثال ابھی میں مراح الارواح کے سلسلے میں بتا رہا تھا کہ 100 صفحے کی کتاب تھی، تو میں نے یہ سمجھا کہ 10 مہینہ پڑھانا ہے، پورا سال کے 10 مہینے ہی ہوتے ہیں نا، چھٹی وغیرہ نکال کر 10 مہینہ پڑھانا ہے، تو مہینے کے 10 صفحے پڑھانے ہیں، تو 100 صفحے ہو جائیں گے کہ نہیں؟ مہینے کے 10 صفحے پڑھانے ہیں، اور مہینے میں تقریباً 24 دن سبق ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو پھر میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن سبق پڑھاتے ہیں پوری دلیل کے ساتھ، اور ایک دن سبق نہیں پڑھاتے، اس وجہ سے کہ یہ کم وقت کتنا یاد کرتے ہیں وہ تو معلوم ہے، وہ ذرا یاد کریں، دیکھیں، پڑھے تو یاد ہو جائے۔ میرا پہلا سال نیا پہلا ہی سال تھا ڈبے میں، تھوڑے دنوں کے بعد میں نے سنا کہ طلبہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا مفتی صاحب جس دن مطالعہ کر کے آتے ہیں تو پڑھاتے ہیں، جس دن مطالعہ کر کے نہیں آتے نہیں پڑھاتے، سمجھ میں؟ خیر، مجھے یہ کیا کہا، کیوں کہا، اس کا کوئی گلہ نہیں، مجھے تمہیں یہ سمجھانا ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ بھائی اس کتاب کو مہینے میں پڑھانا ہے، 10 دن پڑھانا ہے، اور 10 دن نہیں پڑھانا ہے۔ نہ پڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، طلبہ دے کہتے ہیں کہ مطالعہ کر کے نہیں آتے اس لیے پڑھاتا نہیں، لیکن میں تو اس لیے نہیں پڑھاتا تھا، میں نے تو ابھی تمہیں بتا دیا کہ میں نے حساب لگایا کہ روزانہ پڑھانے جاؤں گا تو کتاب پوری ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اس کی جگہ پر یہ لوگ یاد کرے، ایک دن پڑھے، ایک دن یاد کرے، ایک دن پڑھے، ایک دن یاد کرے، تو یہ ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں کہ اصل علت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ہر ایک آدمی اپنی طرف سے علت کو تلاش کرتا ہے، اور اپنی طرف سے علت کو تلاش کر کے مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اب وہ پھر ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے کو دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اب کیوں مکروہ ہے امام صاحب نے نہیں کہا، لیکن بعد والوں نے 2 علت بتائی۔ ایک تو علت یہ بتائی کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کھڑا ہے،
رکوع میں گیا ہے, سجدے میں گیا ہے, کہاں گیا ہے, یہ اشتباہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے. سمجھ نہ گیا. اور دوسرا یہ بتایا کہ دوسری قوموں کے ساتھ تشبہ ہے کہ حنوط میں جس طریقے سے اس کے گرو جی اور اسی طریقے سے انگریزوں میں جس طریقے سے ان کا جو پوپ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر الگ سی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور الگ سی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ عبادت کراتے ہیں, تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ امام ایک الگ جگہ پر کھڑا ہے اور وہ عبادت کرائے. دو دلیل آ گئی. سمجھ آ گئی. مفتی صاحب فرما رہے ہیں اب ان دو دلیلوں کو میں نے دیکھنا شروع کیا, سوچنا شروع کیا, تو مجھے بھی لگا کہ چلو اشتباہ والی پہلی صورت کو دیکھتے ہیں کہ اگر اشتباہ کی وجہ سے یہ مکروہ ہے تو نماز میں جہاں جہاں اشتباہ کی شکل پیدا ہونی چاہیے وہاں ہر جگہ مکروہ ہونا چاہیے. لیکن اب اس سلسلے میں جب یہ دیکھتا ہوں تو امام جو نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے جو 4 آدمی ہوں گے یہاں, اس کے سامنے امام کی پوری حالت ہے. ادھر والے ہیں, ادھر والے ہیں, ان کے سامنے تو امام کی حالت ہے ہی نہیں, ہے کہ نہیں؟ تو پھر ان سب کی نماز مکروہ ہونی چاہیے, لیکن کسی جگہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی آدمی وہاں حوض کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے, اس کو تو امام دکھائی ہی نہیں دے رہا. اوپر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تھی, گزشتہ سال اس سال معلوم نہیں, بہرحال اوپر نماز پڑھ رہے تھے. ان لوگوں کو امام کا حال مشتبہ ہے کہ نہیں, امام کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا, اور صرف آواز کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں. تو پھر یہ اشتباہ والی دلیل کیا ہوئی, سمجھ نہ گیا. دوسری دلیل اب دیکھو کہ غیر مسلم ہے, ان کے ائمہ کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تشبہ پائی جاتی ہے. تو حضرت فرماتا ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو اس میں بھی یہ دیکھا کہ اس میں بھی تشبہ تو ہے ہی نہیں, اس وجہ سے کہ یہ جو ان کے پوپ اور پادری یا ان کے جو گرو گھنٹال وغیرہ جو ہیں وہ جو کھڑے ہو کر عبادت وغیرہ کراتے ہیں تو ان کے لیے بڑی سی چوک رکھی جاتی ہے اور چوک پر بیٹھ کر وہ پوجا پاٹ کراتے ہیں. چرچ میں بہت بڑی بیٹھک لگائی جاتی ہے اور اس بیٹھک کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد وہ تقریر کرتا ہے وغیرہ کرتا ہے. یہاں تو ایسا ہے نہیں. یہاں تو جس جگہ پر جس زمین پر مقتدی کھڑے ہیں اسی زمین پر امام بھی کھڑا ہے, تو پھر اشتباہ کہاں سے آ گیا؟ بہت تشابہ ہوا. تو تشابہ تو ہر تشابہ تو ممنوع نہیں ہے. بعض تشابہ ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں, ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں, ہم بھی روٹی کھاتے ہیں وہ بھی روٹی کھاتے ہیں, ہم بھی چاول کھاتے ہیں وہ بھی چاول کھاتے ہیں, تو یہ تشابہ تو ممنوع نہیں ہے, تو ہر چیز میں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ عبادت کر رہا ہے تو یہ حضرت نے فرمایا. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نے دیکھ کر کہا کہ اچھا آپ کو اس وجہ سے یہ مکروہ معلوم ہو رہا ہے. بہرحال حضرت مفتی صاحب نے ایک توجہ بتائی اور ایک مسئلے کو کس طریقے سے مفتی کو غور سے دیکھنا چاہیے, مفتی کو غور سے سننا چاہیے اور اس کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے, وہ اس کے ذریعے سے حضرت مفتی صاحب نے بتلائی. سمجھ نہ گیا. اب آپ لوگوں کا تو ادھر تک ذہن ہی نہیں گیا ہوگا کبھی کہ یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے, تو اور مفتی صاحب ہو گئے. چلو, حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے بہت سی چیزیں آئیں. ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں بھیجی. یہ سارے پودے, یہ سارے پھل فروٹ وغیرہ, یہ بھی سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونے طور پر بھیجے اور انہوں نے کھیتیاں کی, لگائی. آج ہر جگہ پر یہ چیزیں ملتی ہے, ورنہ گیہوں کہاں سے آتا, چنا کہاں سے آتا, چاول کہاں سے آتے, سمجھنا ہے. اور بھی اب بہت ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی. جی, ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجر کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن اس شجرے کے پاس جانے کی نوبت آئی، وہ کھایا اور اس کے کھانے کی وجہ سے اس کا ریشہ دانت میں اٹکا۔ اس ریشے کو دانت سے نکالنے کے لیے لکڑی توڑی، اس لکڑی کا کھلال بنایا۔ جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ لباس بدن سے گرا، لباس سارے بدن پر ایسا تھا جیسے ناخن۔ جب برہ نہ ہو گئے تو حیا معلوم ہوگی، اور جس درخت کے پاس جائے توڑنے کے لیے وہی پرے کو ہٹ جائے۔ انجیر کے درخت میں اپنے پتے دیے، ان پتوں کو لے کر ان سے اپنے بدن کو چھپایا۔ جب شیطان نے وہاں سے پھسلایا تو ایک پتھر کا سہارا لیا تھا۔ اسی طرح بدن پر جنت کے زیور تھے، وہ سب اتر گئے، صرف ایک انگوٹھی رہ گئی، اس کو منہ میں دے لیا تھا۔ جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو وہ پتھر بھی ساتھ آئے، پتھر بھی آیا اور لکڑی بھی آئی، اور وہاں اس خطا پر سارے درخت روئے تھے سوائے عود کے۔ عود کی لکڑی بھی آئی، یہاں آ کر انجیر کے پتوں کو یہاں کی ہوا لگی، وہ سوکھ گئے اور بدن سے گر گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے جو پتے گرے ان کو ہرن نے کھایا، جس سے مشک پیدا ہوا۔ اسی واسطے مشک کی مہکتی ہوئی خوشبو مرد کے لیے درست اور جائز ہوئی، عورت کے لیے نہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بدن سے جو پتے گرے ان کو کیڑے نے کھایا، جس سے ریشم پیدا ہوا۔ اسی واسطے ریشم عورت کے لیے درست ہے اور مرد کے لیے نہیں۔ جب برے نہ رہ گئے تو جنت میں ایک دمبا پرورش کیا جا رہا تھا، اس کی اون اتار کر فرشتہ لایا۔ حضرت حوا سے کہا اس سے کپڑے تیار کرو، اپنے بھی حضرت آدم کے بھی۔ اس کی اون اتار کر فرشتہ لایا۔ حضرت حوا سے کہا کہ اس سے کپڑے تیار کرو، اپنے بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کے بھی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا میرے اوپر دوہرا کام، اپنے واسطے بھی کپڑے بناؤ، ان کے واسطے بھی۔ تو عورت کے ذمے شوہر کی خدمت لازم کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ کماؤ، کمائی کے طریقے بتائے گئے، اپنے لیے بھی حضرت حوا کے لیے بھی۔ انہوں نے کہا میرے ذمے دوہرا خرچ، اپنا بھی اور حضرت حوا کا بھی۔ کہا گیا ہاں، بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمے ہے، اور مرد کے لیے دوہرا حصہ تجویز ہوا۔ الذکر مثل حظ الانثیین۔ عود جو ساتھ آئی اس کو یہ سزا دی گئی کہ اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے جس سے دھواں نکلتا ہے۔ عود جنت سے آیا تھا کہ نہیں؟ عود خوشبو۔ عود جو ساتھ آئی اس کو یہ سزا دی گئی کہ اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے۔ جلائے گا تو خوشبو محسوس ہوگی، سب خوشبو پھیلے گی۔ اگر آگ میں نہیں جلایا جائے گا تو اس کی کچھ بھی خوشبو نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آگ میں جلانے کا حکم دیا گیا۔ جی، اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے جس سے دھواں نکلتا ہے اور دھواں خوشبودار ہوتا ہے۔ عود کی لکڑی اور کسی کام میں نہیں آتی۔ وہ انگوٹھی جس کو منہ میں دے لیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بنی، اور لکڑی جس سے خلال نکالا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنا، جس میں 3000 معجزات تھے۔ وہ پتھر جس پر سہارا دیا گیا تھا وہ حجر اسود بنا، جس کا استلام کیا جاتا ہے اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پہلے نہایت سفید روشن چمکدار تھا، جہاں تک اس کی شعاع پہنچی وہ حصہ حرم کہلاتا ہے۔ جہاں تک اس کی شعاع پہنچی وہ حصہ حرم کہلاتا ہے۔ وہ حصہ حرم کہلاتا ہے۔ جی، روزے میں مختلف تغیرات ہوئے۔ بس بھائی، آج کی مجلس اسی وقت ختم کرنی پڑے گی، اس وجہ سے کہ کہیں نکاح کے لیے جانا ہے صورت میں، اور آدھا گھنٹہ جانے میں ہوگا، اس وجہ سے